بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقت سحر افطار کے لیے تاریخ اعلان۔ سوال: روزہ افطار کرنے کے وقت عوام کو مطلع کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور حضرات شیخین کے دور میں کیا طریقہ اختیار کیا جاتا تھا؟ برائے مہربانی حوالے 7 تحریر فرما دیں۔ جواب: کتب تفسیر و حدیث میں تلاش کے بعد افطار یا سحر کے وقت کی ابتدا اور اختتام کے عنوان سے تو کوئی خاص معمول مذکورہ ادوار میں تو نہیں ملا، البتہ اس سلسلے میں 2 باتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ جن تک اذان کی آواز پہنچتی ہے ان کے لیے تو افطار و سحر کی اطلاع کے لیے اذان معیار بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد منقول ہے کہ تم میں سے کسی کو سیدنا بلال کے اذان سحری کرنے سے نہ روکے، اس لیے کہ وہ تو رات کو اس لیے پکارتے ہیں کہ تم میں سے جو سویا ہو وہ جاگ جائے، اور جو رات بھر قیام اللیل میں مصروف ہو وہ لوٹ جائے کہ سحری کر لے یا آخری پہر تھوڑا آرام کر لے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ عوام کی اطلاع کے لیے اذان کو معیار بنانے کا عرف رائج تھا۔ 2 اور دوسرا یہ کہ جن تک اذان کی آواز نہ پہنچتی ہو وہ اپنے مشاہدے اور علم کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت میں سیدنا عدی بن حاتم کے متعلق منقول ہے کہ جب سورہ البقرہ کی آیات 187 نازل ہوئی جس میں سفید دھاگے اور کالے دھاگے سے ممتاز ہو جانے کے وقت کو سحر قرار دیا گیا، تو انہوں نے اپنے آپ اس وقت کی معلوم کرنے کا ایک طریقہ اختیار کیا تھا جس کی غلطی کے بعد اذان نشان دہی کر دی گئی تھی۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جن تک اذان کی آواز نہ پہنچتی تھی وہ اپنے مشاہدے کے مطابق فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ المدخل جو بدحات کی ترتیب میں بے نظیر کتاب ہے، اس میں سحری کے وقت مختلف بلاد و مسار میں جو طریقے رائج ہیں ان کی ترتیب کی گئی ہے۔ ان کا کلام سحری کے متعلق ہے، اس لیے ہمارے موضوع کے متعلق ان کا کلام بہت صاف نہیں، تاہم اس سے رہنمائی ضرور ملتی ہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔